الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا برکتوں سے بھرپور مہینہ، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرپور مہینہ،
اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے بھرپور مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، قیام کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، صدقات و خیرات کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے لیلۃ القدر، وہ مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ، صبر کر لینے کا مہینہ، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کر لینے کا مہینہ، یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کا یہ مہمان مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اور سیکنڈ منٹس میں بدل کر، اور منٹ گھنٹوں میں بدل کر، اور دنوں میں بدل کر یہ بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا اب آخری عشرہ بھی نصف ہوا چاہتا ہے۔ یہ آخری عشرہ، یہ وہ عشرہ ہے کہ جب شروع ہوتا تھا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتی ہیں کہ شد میزرہ، آپ کمر کس ہو جاتے تھے، جس طرح پہلوان کو رنگ میں اتارنا ہو اور اس نے سامنے والے کو گرانا ہو، اس کا مقابلہ ہو، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کمر پہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو چوکس کر لیتے ہیں بالکل۔ بس ایسے ہی نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو چوکس کر لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے۔ احیا لیلہ، اور آخری عشرے کی راتوں میں آپ علیہ السلام سوتے نہیں تھے بلکہ آپ جاگتے تھے اور جاگ کے گزارتے تھے۔ موجودہ معاشرے میں بھی آپ کو لوگ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے رت جگہ کر رہے ہوں، آپ کو وہ مسجدوں میں نظر تو آئیں گے لیکن وہ موبائل میں لگے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو وہ لوگ آخری راتوں میں رت جگہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دوستوں کی محفل میں اور گیدرنگ میں نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جاگنے کا مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا گھر بڑا دور ہے اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیغمبر کے آخری راتیں چل رہی ہے، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنا ہے، لیکن بڑا دور سے آتا ہوں اور میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں روزانہ آ کر مسجد میں عبادت کروں۔ آپ کو ایک دن مقرر فرما دیں کہ میں اس ایک دن آ کر مسجد میں اللہ کی خوب عبادت کروں۔ نبی علیہ السلام نے، سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم آ جایا کرو مسجد میں 23ویں شب کو، رمضان کریم کی 23ویں شب کو آ جایا کرو اور اس میں خوب عبادت کیا کرو۔ اب 23ویں شب کا مطلب ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد بس اس کے بعد عصر سے پہلے داخل ہوتے مسجد میں اور 23ویں شب کی فجر پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے اور گھر جاتے تھے۔ یہ ہے رت جگہ، مسجد میں آ کر عبادت کرنی ہے، مسجد میں آ کر ذکر اللہ کرنا ہے، مسجد میں آ کر قرآن کریم سے تعلق قائم کرنا ہے، مسجد میں آ کر دین کی باتیں سیکھنی اور سکھانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو شخص
دن کے کسی بھی وقت، صبح میں یا شام میں یا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جانے کا اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے الا ان یتعلم علما او یعلمہ، کہ وہ کوئی دین کی بات سیکھے گا یا دین کی بات سکھانے کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں اور آپ بھی مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی افطار کرنے آ رہا ہے، کوئی سحری کرنے آ رہا ہے، کوئی اعتکاف میں اپنے دوست کو کھانا دینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اس کو معلوم چلا مسجد میں دوست احباب آئے ہوئے ہیں، چلو آج گیدرنگ لگے گی، مقاصد بدل گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام رت جگہ فرماتے تھے، رات کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے ساری رات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمارے گھر والے بھی جاگتے ہیں، گھروں پہ بیٹھ کر فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ایپس میں مشغول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب سحری کا وقت آتا ہے، یار سحری لے آؤ جلدی، بس نیند آ رہی ہے، ساری رات موبائل چلا چلا کے تھکتے نہیں ہیں، اور مقصد یہی بنا لیا کہ ہم اگر آپ کسی سے بات کریں کہ یار موبائل کی جان چھوڑ بھی دو، کہتے ہیں یار اس میں دین کی باتیں ہی آ رہی ہیں، دین کی باتیں ہی آ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم میں، موبائل میں قرآن کریم پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہے جتنا مصحف سے دیکھ کر پڑھنا کا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ ایک چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو، شیشے کے سامنے، شیشے میں اس کا عکس آتا ہے، اس کی حقیقت نہیں آتی، عکس ہوتا ہے، اور سامنے وہ حقیقت میں کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حقیقت کبھی عکس بھی ہوا کرتی ہے؟ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یہ موبائل میں جو قرآن کریم آتا ہے یہ عکس آتا ہے، یہ قرآن نہیں آتا، بلکہ یہ مصحف میں جو تحریر ہے یہ حقیقت ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کی حقیقت زیادہ بہتر ہو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ ان آخری راتوں کو ضائع نہ کریں، اس آخری عشرے کو رب کی طرف سے تحفہ سمجھیں۔ انسان کو کوئی کسی کی طرف سے کہ جو اس کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہو، کسی بڑے عالم کی طرف سے، کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے اسے گفٹ آیا ہو کوئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کو سیو کرتا ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو غلاف کعبہ گفٹ میں بھیجا جائے سعودیہ سے تو وہ کیا کرے گا؟ ضائع کر دے گا، وہ سنبھال کے رکھے گا، فریم کرا دے گا، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ گفٹ بڑا مقدس ہے، اور جہاں سے آیا ہے وہ بھی کہیں بڑی جگہ سے آیا ہوگا، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے مجھے اور آپ کو رمضان کی آخری راتوں کا گفٹ دیا ہے، ہم اسے ضائع کر رہے ہیں، ہم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طویل حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آخری راتیں ہیں، یہ جو آخری عشرہ ہے، آپ نے فرمایا اولہ رحمت، پہلا عشرہ اس کا رحمت والا ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانہ عشرہ مغفرت والا ہے، وآخرہ عتق رقبتہ من النار، اور اس رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ضعیف حدیث بیان کر دی۔ میرے دوستو یہ ضعیف حدیث تو ہے، لیکن اس کا تعلق عمل سے ہے اور فضیلت سے ہے، اور امام ترمذی کے اصول کے مطابق
کسی ضعیف حدیث کی کئی سندیں ہوں، ان سندوں کو یکجا کرنے کے بعد وہ ضعیف حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ حسن لغیرہ ہی کے درجے پر ہوتی ہے، قابل بیان ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے۔ اس حدیث کی ایک سند نہیں ہے، کئی سندیں ہیں، اور یہ کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ تو صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، کیوں کہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقا، اللہ تبارک و تعالی آزاد فرماتا ہے جہنم سے، فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، رمضان کے ہر روز اور ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور ضعیف حدیث میں کیا ہے کہ آخری عشرے میں اللہ آزاد فرماتا ہے۔ یہ میرے دوستو تضاد نہیں ہے بلکہ یہ بیان ہے۔ بیان کیسے ہے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ آپ کو پتہ ہے فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں کو رہائی مل گئی، روزانہ کی خبریں ہیں، یہ سلسلہ روز چلتا ہے۔ لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو خاص طور سے قیدیوں کی رہائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور صدر یا وزیر اعظم 500، 1000، 2000 لوگوں کو کہ جو ناحق جیل میں قید ہیں انہیں رہائی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ کہا جی صدر نے دستخط کر دیے کہ اتنے قیدی عید کے موقع پر رہا کیے جائیں۔ روزانہ والا وہ سلسلہ تو نہیں رکا بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ روزانہ دن اور رات، اور ایک روایت میں، صحیح روایت میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، اللہ تعالی ہر روز افطار کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بھی کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی کہ یہ سلسلہ افطار کے وقت بڑھ جاتا ہے، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی والے دن، انہیں ہم ضائع کر رہے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سی احادیث اور بہت سے عمل بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں عمل بھی وہی کراتا ہے کہ جس سے انسان کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ آخری عشرے میں، ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، آخری عشرے میں بھی رکھتے ہیں، پورا مہینہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے بندے زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن آخری عشرے میں اللہ لیلۃ القدر بھی دیتا ہے، اور لیلۃ القدر انسان کے جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے۔ آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یہ اعتکاف بھی جہنم سے خلاصی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث اسے کئی طرح سے تقویت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق رقبتہ من النار، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انداز دیکھیں اللہ کا۔ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہوں، سامنے والے کو اپنے موبائل کی خوبیاں بتا رہے ہوں، کہتے ہیں یار اس میں یہ فیچرز بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اور تمہیں کیا پتہ یار اس میں یہ بھی ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس لیلۃ القدر میں کیا تمہیں ملنے والا ہے۔ لیلۃ القدر، پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ جو رات ہے اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں کہا، اس کو باؤنڈ نہیں کیا، کتنا بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے۔ 1000 کے بعد 2000 بھی ہوتا ہے، 10 لاکھ بھی ہوتا ہے، 5 لاکھ بھی ہوتا ہے، ارب اور کھرب کی گنتی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، خیر، یہ خیر میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا بھائی، تم کیا جانو، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ جو چیز انسان کی عقل سے باہر ہو، انسان تصور میں نہ لا سکتا ہو، تو قرآن کریم میں اس کے لیے وما ادراک مل قاریہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، وما ادراک مل حطمہ کے الفاظ آتے ہیں۔ وما ادراک، تمہیں کیا پتا وہ جہنم کیا ہے، تمہیں کیا پتا وہ کڑکڑانے والی قیامت کیا ہے، کیوں انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی ہو۔ اس میں کیا خیر ہے، رب کی کیا منشا ہے، رب نے کیا دینا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور میں یہ اگر ہم اپنی کیلکولیشن نکال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر صرف 1000 مہینے کی کیلکولیشن نکالیں تو وہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر اگر اس کی 83 سال عمر ہو تو شروع کے 30 سال تو یوں سمجھیں کہ غفلت میں نکل جاتے ہیں۔ بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے معاملات، جب شعور آتا ہے تو 40 سال میں اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، 40 کے بعد 80 تک 40 رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے وہ پچھلے سال جو آپ نے گنوا دیے وہ بھی کور ہو رہے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے یہ رات، اور اس میں کیا جانے والا عمل بھی 83 سال 4 مہینے کیے جانے والے عمل سے بہتر ہوگا۔ ایک شخص نے رمضان میں لیلۃ القدر والی رات اللہ نے اسے دی ہو، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال رمضان المبارک کی یہ رات نصیب فرمائے۔ اس نے رات کو 1 سیکنڈ، لیلۃ القدر کی رات کو 1 سیکنڈ عبادت کی ہو تو اگر کیلکولیشن کریں 83 سال 4 مہینے کے برابر تو 23 گھنٹے لگتے ہیں، 23 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کوئی کام 23 گھنٹے مسلسل کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے 1 سیکنڈ عبادت کی ہے، رب اپنے فرشتوں سے، یہ تو ہماری کیلکولیشن ہے، اس سے بہتر ہی لکھا جائے گا، لیکن اگر 83 سال 4 مہینے ہو تو رب لکھوائے گا اس کے نام اعمال میں 23 گھنٹے کی عبادت لکھ دو، اور وہ 23 گھنٹے کی عبادت بھی ایسی کہ جو اس نے ساری زندگی اس لیول کی عبادت نہیں کی۔ کسی نے اگر رات کو قیام کیا ہو 2 رکعت اور ایک شخص 83 سال برابر روزانہ 2 رکعت تہجد پڑھتا ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی لیلۃ القدر میں پڑھے جانے والی صرف 2 رکعتیں اس کی مسلسل روزانہ 83 سال 2 رکعتوں سے بہتر ہوگی۔ ہم اس رات کو تلاش ہی نہیں کرتے، ہم نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ احادیث میں جس طرح عبداللہ بن انیس الجہنی کی روایت میں ہے 23ویں شب کو آپ نے انہیں کہا کہ آپ مسجد میں آ جایا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے شد و مد کے ساتھ کہا کہ یہ 27ویں شب ہے، ہم نے کہا بس اسی میں تلاش کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے وہ فرمان چھوڑ دیے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آخری طاق راتوں میں 5 راتیں تلاش کرنا ہے اس کو، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے، اور اس آخری عشرے میں
یہ جہنم سے خلاصی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ رات نبی علیہ السلام کو جب آپ علیہ السلام کی امت کی عمریں بتائی گئیں کہ آپ کی امت کی میکسیمم عمر 60 سے 70 سال ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ پچھلی امتوں میں تو ہزار سال بھی عمریں نظر آتی ہیں، کئی ہزار سال لوگ جیا کرتے تھے، میری امت کی اتنی سی عمریں ہیں، مختصر سی عمریں ہیں، تو یہ تو اجر و ثواب میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، موطا امام مالک میں روایت ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عطا کیا، فرمایا اب بے فکر ہو جاؤ، 83 سال 4 مہینے سے بہتر صرف ایک رات ہوگی، اور اگر کسی کو زندگی میں وہ 40 راتیں مل جائیں تو وہ 3000 سال 4000 سال کی عبادت سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اس آخری عشرے میں جہاں لیلۃ القدر ہے، وہیں روزے بھی رکھتے ہیں، یہ روزہ بھی ہمیں جہنم سے دور رکھنے کا باعث ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں صرف ایک روزہ رکھتا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ فرض روزہ رکھتا ہے یا نفل روزہ رکھتا ہے، سردیوں کا رکھتا ہے یا گرمیوں کا رکھتا ہے، کوئی نہیں بتایا، بلکہ فرمایا صرف ایک روزہ رکھتا ہے، الا باعد اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دیتا ہے 70 خریفا، 70 سال کی مسافت تک۔ ایک انسان 70 سال تک سفر کرتا رہے، وہ جہاں پہنچے گا، ایک روزہ رکھنے والا جہنم سے اتنا دور ہوگا ایک روزہ رکھنے پر۔ اور جس نے پورے 30 روزے رکھے ہوں، آخری عشرے کے بھی پابندی سے روزے رکھے ہوں، اور پھر 30 کو اگر اس کو شعور کی عمر 20 سال میں ملی ہے اور 60 سال کی زندگی ہے، تو 30 کو 40 سے ضرب دے دیں، کتنا دور ہو جائے گا، انسان کے تصور سے بھی باہر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک اصول دے دیا ہے، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جو ہمارے راستے میں نیکی کے کام کرتے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، ہم اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ بظاہر سادہ سی گفتگو ہے کہ اللہ دور فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈیپ میں جا کر سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا میں دور کر دیتا ہوں۔ اللہ کے دور کو سمجھنے کے لیے اللہ کے قریب کو سمجھے پہلے، اس لیے کہ یہ اصول ہے، تعرف الاشیاء بضدها، کسی چیز کی حقیقت اس کی اپوزٹ چیز سے سمجھی جاتی ہے۔ رات کیا ہے؟ آپ کو دن کا اجالا بتاتا ہے کہ جب دن کا اجالا ختم ہو گیا تو اسے رات کہتے ہیں، ضد بتاتی ہے۔ اللہ نے دور کی بات کی ہے، لیکن اللہ کا دور کتنا دور ہے، پہلے اللہ کے قریب کو تو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے حوالے سے بیان کیا ہے، فرمایا وہ قیامت وہ بالکل نزدیک ہے، ان لعل الساعۃ تکون قریبا، بالکل نزدیک ہے وہ قیامت۔ میں اور آپ جانتے ہیں 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی، لیکن میں اللہ کا قریب سمجھا رہا ہوں، اللہ کا قریب اب تک پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے سورہ معارج میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہمیں یہ قیامت بالکل نزدیک نظر آ رہی ہے۔ اللہ کا نزدیک یہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے اب تک پورا نہ ہوا، تو اللہ کا قریب اتنا دور ہے، اللہ کا دور کتنا دور ہوگا۔ انسان کی سوچ جا سکتی ہے وہاں پر۔ فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔
اس آخری عشرے کی خوبی ہی یہی ہے، اسی لیے تو یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے کہ اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اور چکروں میں بھی آتے ہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے، ہر ایک کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ اس کے اور اس بندے کے، جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اللہ کے نزدیک زمین و آسمان، مشرق و مغرب کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 3 دفعہ مشرق و مغرب کی مسافت کریں، ایک رات کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص 10 راتیں رمضان کے پورے آخری عشرے میں صرف رب کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو آپ غور کریں وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہوگا جہنم میں جانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ آخری لمحات میں ہے، اس میں رب کو راضی کر لیں، اللہ سے دعائیں کریں، ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا بھی انسان کے لیے ڈھال ہے جہنم سے۔ جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کب کام آتی ہے؟ جب انسان کو سامنے والا دشمن وار کر رہا ہو پے در پے، تو یہ ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ فرمایا یہ روزہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا خذوا جنتکم، اپنی اپنی ڈھالیں لے لو۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ من عدو حضر، اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا دشمن آن پڑا ہے، کیا دشمن نے حملہ کر لیا ہے، ہم اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا لیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا جنتکم من النار، اپنی ڈھالیں جہنم سے بچاؤ کے لیے اٹھا لو۔ صحابہ اکرام نے آپ کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ یہ مومن کے لیے جہنم سے ڈھال ہے، اور کل قیامت کے روز یہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ اللہ کا کیا ہوا ذکر یہ انسان کے لیے ڈھال ہوگا، اور یہی باقیات الصالحات ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ سن بھی رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے، لیکن ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے اعتکاف کرنے والوں کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ ان اعتکاف کرنے والوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو ہے۔ میں اور آپ مہمان کس کو بناتے ہیں، کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جو آپ کا قریبی عزیز ہو، کوئی آپ کا بہترین دوست ہو، یا کوئی کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہو تو آپ اسی کو بلاتے ہیں، یا ہر ایرے غیرے رات چلتے کو بھئی آج ہمارے یہاں آ جاؤ، ہر ایرے غیرے کو نہیں بلایا جاتا، خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ گھر ہیں، اللہ نے اعتکاف کرنے والوں کو اپنے گھر میں مہمان بنایا ہے، اور وہ مہمان آنے کے بعد وہ بدتمیزی یہ کرے کہ موبائل میں لگا رہے، گپوں میں سارا وقت لگا دے، تو یہ توہین ہے کہ اللہ نے آپ کو مہمان بنا کر عزت دی ہے اور آپ اپنی خود عزت نہیں کر رہے۔ تو اعتکاف کے مقصد کو سمجھیں، یہ جہنم سے دوری کا، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اعتکاف
اس کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے کرے، دنیا سے تعلق چھوڑ دے۔ 10 دن کے لیے اگر دنیا سے تعلق ختم کر دے تو یقین مانے ویلیو کم نہیں ہوگی، ویلیو بڑھ جائے گی۔ جس سے 10 دن تک ملاقات نہ ہو، کہتے ہیں یار آپ کافی دن ہوئے نظر ہی نہیں آئے، آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ تو قرآن کریم سے تعلق یوں مضبوط کریں کہ اس اعتکاف کے 10 دنوں میں یہ تہیہ کریں کہ کم از کم ایک پارہ قرآن کریم ترجمے سے پڑھ کے جائیں۔ پورا قرآن اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے تو پورا قرآن پڑھیں، اللہ توفیق میں اضافہ کرے، لیکن کم از کم ایک پارہ تو لازمی پڑھیں، اور وہ پارہ پڑھیں جو عموماً تلاوتیں جہری نمازوں میں ہوتی ہے، آخری پارہ، تاکہ آپ جب یہاں سے نکل کے جائیں تو آپ کو نمازوں میں لذت آئے، نمازوں میں مزہ آئے پڑھنے میں، آپ کو پتہ چلے قاری کیا پڑھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے اعتکاف میں ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر پڑھی تھی، سیکھ کے گیا تھا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی پھر اس نماز کی۔ تو ان راتوں میں خصوصی اہتمام کریں، اور اس کے آخر میں صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اس آخری عشرے میں وہ مسائل بیان ہونے تھے، انشاءاللہ آپ علماء اکرام سے سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان آخری راتوں میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روزے دار کی اللہ روزانہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، بیماری کے حوالے سے، غرض کے اور بہت سی پریشانیاں ہیں۔ اللہ سے لو لگائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کو ایک انتظار ہے، اللہ کو اپنے بندوں کا انتظار ہے کہ یہ میرے بندے مانگیں گے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں اللہ نے جو بیان کرنے کا انداز ہے، پھر کبھی دعا کا موضوع ہوگا تو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی، اس کا سیاق و سباق بھی رمضان اور روزوں کے سیکوینس میں ہے۔ رمضان اور روزوں کی گفتگو کے درمیان ہی اللہ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے کہ رمضان میں دعا، اور خاص طور سے افطار کے وقت اور لیلۃ القدر کی راتوں میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے۔ لفظ جب ابتدا میں ہی ایک امید نظر آ گئی۔ ہم میں سے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اپنے کسی ایسے بھائی کے بارے میں، کسی ایسے رشتہ دار کے بارے میں جو باہر ممالک میں رہتا ہو، تو گفتگو میں ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم پکنک پہ جائیں گے، یا جب وہ آئے گا؟ امید اور محبت کس میں ہے، اگر میں ہے یا جب میں ہے؟ کوئی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ جب میں ہے، جب کے اندر ایک امید ہے، اور اگر کوئی گفتگو کرتے ہوئے کہہ دے کہ اگر وہ بھائی آئے گا تو والدہ گھر میں کوئی بڑا ٹوک دیتا ہے، کیا مطلب اگر مگر؟ اگر میں شک ہوتا ہے، اور جب میں امید ہوتی ہے۔ اللہ کو امید ہے، اللہ کو انتظار ہے اپنے نیک بندوں کا کہ میں نے رمضان بھی دے دیا، میں نے آخری طاق راتیں بھی دے دی، میں نے لیلۃ القدر بھی دے دی، اب یہ میرا بندہ جب بھی آپ سے سوال کرے، جب بھی، صبح پوچھے، شام کو پوچھے، آپ کہیں پر بھی ہوں اور میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی دعا کی اللہ قبول ہی نہیں کرتا، وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قبولیت کی کئی کیفیتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا میں پکار کا جواب دیتا ہوں، کوئک رسپانس دیتا ہوں۔ اجیبو کا معنی ہوتا ہے فوراً، اور استجیبو کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تاخیر سے، لیکن اللہ نے اجیبو فرمایا میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ کے بندے نہ مانگے، اللہ کو انتظار ہو، کسی شخص کا آپ مسجد کے باہر انتظار کر رہے ہوں اور وہ شخص آئے نہیں، آپ کو انتظار کرا کے چلا گیا، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ خوش ہو جائیں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا، بدبخت آیا نہیں ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ کو بھی انتظار ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے تو اللہ کی رحمت کے مطابق مانگنا چاہیے، اس کے فضل کے مطابق مانگنا چاہیے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کی، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے پچھلے، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان اور دنیا میں جتنے جنات ہیں وہ سارے، اور آخر میں دو الفاظ میں کائنات سب چیزوں کو اللہ نے سمیٹ دیا، وَرُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، ہر تر چیز، ہر خشک چیز وہ اللہ کے پاس آ جائے۔ اس دنیا میں کم و بیش اللہ کی 28,000 مخلوقات ہیں، اور ان میں سے چیونٹیاں کتنی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، جنات کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ انسانوں کا ایک اندازہ ہے کہ وہ 8 ارب کے لگ بھگ ہے، اور یہ وہ انسان ہیں جو ابھی ہیں، موجود ہیں، جو پہلے فوت ہو چکے ان کا بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جو آئیں گے قیامت تک ان کا بھی ڈیٹا نہیں ہے۔ فرمایا وَرُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، تمہارے اگلے پچھلے سب آ جائیں اور میری ہر قسم کی مخلوق آ جائے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آ جائیں۔ اللہ کے فرشتے، اس کا ایک اندازہ آپ کو حدیث سے بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے جو اللہ نے آسمانوں پر بنایا ہے فرشتوں کی عبادت کے لیے، اور روزانہ وہاں پر 70,000 فرشتے عبادت پر معمور ہوتے ہیں، اور روزانہ نئے فرشتے آتے ہیں، پہلے والے دوسرے کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ فرمایا آج جو 70,000 عبادت کر رہے ہیں، قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آنی، اتنے فرشتے ہیں۔ فرمایا سارے آ کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور ایک چٹیل میدان پر قاموا فی صعید واحد، کھڑے ہو کر فسأل کل سائل مسألتہ، ہر مخلوق، ہر شخص، کتنے پیارے الفاظ ہیں، فسأل کل سائل مسألتہ، ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق نہ مانگے بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق مانگے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ دم نکلے۔ انسان کے پاس حدیث شریف میں آتا ہے اگر 2 وادیاں سونے کی بھی آ جائیں تیسری کی بھی تمنا کرے گا، اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بھوک لگی، ایک روٹی اور تھوڑا سا کوئی چٹنی مل گئی، ضرورت پوری ہوگی۔ اور میں وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق نہیں، مسئلتاً اپنی خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور میں ان کی خواہشات کو دیتا چلا جاؤں، پورا کرتا چلا جاؤں۔ ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، الا کما ينقص البحر، جتنی اس سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اذا ادخل البحر، جب اس میں، اذا
المخیط اذا ادخل البحر، جب کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے، وہ جو نمی اس پر لگی ہے سوئی پر، وہ اس میں کمی کر گئی ہے، سمندر اگرچہ نظر آئے گا لیکن کمی ہے اس میں۔ فرمایا میرے خزانے میں سب کو خواہشات کے مطابق دیتا رہوں، میرے خزانے میں سوئی پہ لگی ہوئی سیم اور سوئی پر لگے ہوئے ایک قطرے کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ تو ہمیں اس سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اس سے مانگیں، اور ان تاک راتوں میں ایسی امید لگائیں اللہ سے، اور ایسا یقین ہو کہ اللہ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ لے کر جانا وہ بدماشی والا نہیں، بلکہ جس طرح بچہ والدین سے ضد کرتا ہے، ضد میں وہ بدماشی نہیں کرتا، بلکہ وہ ضد کرتا ہے، اسے پتہ ہے ابا سے ہی ملے گی یہ چیزیں، مارکیٹ میں گئے ہیں والد ہی دلائیں گے چیز، اسے یہی معلوم ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک یقین ہے۔ اللہ سے بھی یہی یقین ہو کہ اللہ ہم تو تیرے در کے سوالی ہیں، تجھ ہی سے مانگیں گے اور اللہ تو ہی ہمیں دے گا۔ تو ان آخری عشرے میں تیار ہو جائیں، اور بقیہ جو دن ہیں، بقیہ ایام ہیں، ان میں بغیر کسی سستی کے اللہ سے دعائیں کریں، ذکر اللہ کریں، اور جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم عباد اللہ رحمكم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔